شخصیت میں اپنا حق استعمال کرتے آیا. جناب سید سجاد حسین شماری اپنی ذات وچ ایک اچھوتی تے منفرد شخصیت. انہاں دے میرے درمیان صرف ذاکری دا رشتہ نہیں، دین اور ایمان دا رشتہ تے پہلے تو موجود ہے، اس تو علاوہ جذبات احترام دا رشتہ بھی موجود ہے. اور انہاں دے بیان دے حوالے نال اگر میں آکھاں میرے واسطے اعزاز ہے کہ ساڈے درمیان پیو پتر دا رشتہ بھی موجود ہے. میں اپنا حق محسوس، میری کچھ عمر دے اس حصے وچ آ گیا کہ ہن میرا رائٹ بندا ہے مینوں دنیا دی جڑی سوسائٹی ہے ذاکرین دی، اللہ دی ذات پاک نے بھی میرے حق دے دیتا ہے کیونکہ میں زندگی دون اس حصے وچ ہاں. اس واسطے میں ممنون ہوں انہاں سب حضرات دا کہ جڑے میرے اس حق نو سمجھدے ہیں مینوں مناسب وقت عطا کر دے. ایک دفعہ جتنے حاضرین و حاضرات تشریف فرماؤ، بالخصوص سب تو پہلے میں مخاطب ہاں جڑے اس پاک دربار دے وچ میرے سامنے سفید والا والی شخصیات، عمر رسیدہ حضرات، سفید ریش، میری مراد بزرگ، میری قوم اور ملت دی عزت اور وقار تشریف فرما لے. پھر اس تو بعد میں مخاطب ہاں میرے قوت بازو، میری قوم اور ملت دا زور کمر، ماتم داران شہزادہ علی اکبر. میری مراد نوجوان حسین چہرے جڑے اس پاکیزہ بد میں تشریف فرما لے. پھر میں دیکھ رہا چھوٹے چھوٹے کم سن بچے بیٹھے نے میرے دائیں بائیں. انہاں دے واسطے میں جملہ آکھنا کہ بچے کم سن بچے میرے مستقبل دے ہون والے بہترین انسان مسلمان تے آزادہ. اور پس پردہ میریاں بھینی، بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، میری عزت و آبرو، میری قوم اور ملت دی عزت و آبرو. جتھے جتھے تشریف فرماؤ میں فقیر دی بڑے ادب و احترام نال درخواست ہے حسب عادت کہ ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال، شوق اور شغف دے نال، محبت، خلوص، عشق اور جذبات دا مظاہرہ کردی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات تے ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو. تو عرض کر رہے ہیں کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو. متصر پرچم عباس ہو. گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو. ارے کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو. ایک لمحہ بھی ضائع کیتے بغیر میں تو گفتگو کا آغاز کر دیتا ہے. کتنا کم وقت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو. میں نے شدید احساس ہے کہ میرے سامنے شادی باد اور گرد و نواز ذہین تے فتین اجتماع موجود ہے اور میں نے اعزاز حاصل ہے تو خطاب کرنا. شعر ثانی پیش کر رہے ہیں کہ ہم سے مراد جتنے روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے بشمول میرے فقیر کے اور اس کے علاوہ میری قوم اور ملت کا ہر فرد مراد ہے. تو عرض کر رہے ہیں کہ ہم اسی واسطے ہی لشکر شبیر میں ہیں. کیوں؟ ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو.
حسب عادت میں صرف تہاڈی تاکہ لمبی چوڑی تمہیدی گفتگو نہ ہوئے جویں کہ میری معمول دی ایک عادت ہے شان توحید پھر رسالت پھر امامت پھر اس تو بعد پھر جڑی نظم پڑھنی ہوئے اس کا کچھ عنوان اس طرح طوالت دا سبب ہو جاتا ہے تو میں اس واسطے بڑی مختصر جئی تہاڈی تمام تر توجہ نوں اپنے پاسے مبذول کرن واسطے میں کتا پڑھیا توجہ ہو گئی ہے تسی میرا حوصلہ بلند کر دیتا ہے میری صحت بحال ہو گئی ہے ہوں میں قصیدہ پیش کر رہا میرا اس دور دا پسندیدہ ترین قصیدہ اجے چل رہا ہو پہلے میں ایک قطار کرنا کہ ہر ایسے شخص کا جینا حرام ہے شفقت بھائی زبانہ کھولو سارے زبانہ کھولو ہر ایسے شخص کا جینا حرام ہے شفقت جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں دور حاضر دا تقاضا پیش کر رہا ہر ایسے شخص کا جینا حرام ہے شفقت جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں اور دوسری گل اسے خدا کی خدائی نہ فائدہ دے گی کسے جسے علی کی ولایت کا اعتبار نہیں دوسرا قطع دوسرا قطع اور اس کی بنیاد تے قصیدہ موضوع تہاڈے سامنے آ چکے ہیں جڑا میں موضوع دور حاضر دا تقاضا جڑا میں اختیار کر رہا ایک لفظ استعمال کیتا ہے میں تھوڑی جی وضاحت اس واسطے کرنا چاہنا کہ ایک تھوڑی جی غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے واسطے کیونکہ میں لفظ استعمال کیتا ہے غرور غرور ایک ناپسندیدہ عمل ہے ساڈے معاشرے ساری سوسائٹی بھی فلانا بندہ بڑا مغرور ہے اس کو نفرت دی نگاہ نال ڈٹھا جاتا ہے غرور اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی کہ غرور کرنا بری چیز ہے لیکن میں تہانوں اس سے بھی تھوڑا جا تہاڈی معلومات اضافہ کرنے واسطے یہ دسنا کہ ماہرین لسانیات جڑے زبان دانی دے مفتی نے ماہر نے انہاں نے ساڈے تک گل پہنچائیے اور زبان ادب دے وچ اے میں حقیقت تہاڈے تک پہنچا رہا کہ غرور ایک ایسا لفظ ہے کہ بے شک ساڈے معاشرے جس نوں نفرت دی نگاہ نال دیکھا جاتا اور مغرور بندے نوں ناپسندیدہ تصور کیتا جاتا ہے لیکن ادب جڑا اجازت دیندہ ہے لفظ غرور صرف مثبت روشن پازیٹیو معنی وچ استعمال نہیں ہوندا یعنی نیگیٹو منفی اور گندے معنی وچ استعمال نہیں ہوندا پازیٹیو تے روشن معنی وچ بھی استعمال ہوندا اے توجہ رکھنا ذہن نشین کرنا میری گل کہ بعض عمل دنیا ایسے نے کہ جنہ عمل ہوتے جس عمل ہوتے غرور کرنا عبادت میں شامل ہے ہوں میں پیش کرنے ہوں کہ عمل ہے کہ اس بات پر بجا ہے تجھے گر غرور ہے اس بات پر بجا ہے تجھے گر غرور ہے کیڑی گل دا دل میں شاہ زمن کی ولا کا سرور ہے اے ہے ولائے شاہ زمانہ تے غرور کرنا عبادت ہے دل میں شاہ زمن کی ولا کا سرور ہے ہن میں ایک دعوت دے رہا سب منتظرین بیٹھے نے ذاکرین دی موجودگی میں ایک ادب دا چھوٹا جا طالب علم ہے میں کوئی نہ کوئی گل میسج دے طور تے پیش کر دے رہنا ذاکرین دے کام آوے بولن والوں دے کام آوے جی میں غرور دا لفظ میں دسیا ہے کہ مثبت اور روشن معنی بھی استعمال ہوتا ہے ایویں میں ایک لفظ منتظر امام المنتظر کس نو آکھنے صاحب آخر زمان جناب منتظر توجہ رکھنا میرے نزدیک زبان دی کتنی اہمیت ہے زبان نو سمجھن دی کتنی اہمیت ہے ذاکرین واسطے میرا پیغام ہے
جڑے زبان دے الفاظ دا خیال نہیں کرتے اور اس نو روند دے چلے جاندے نے. توجہ رکھنا. منتظر زوئے اتے زبر ہے. اس کا معنی ہے وہ شخصیت جس کا انتظار کیا جائے. یعنی امام زمانہ مراد ہیں. امام زمانہ امام المنتظر لفظ وہی نہیں, لیکن اگر زیر پا دیتی جائے تو پھر اس سے واسطے سبحان اللہ کہ انتظار کرنے والا لفظ ایک ہی ہے. زبر تے زیر نال زمین تے آسمان دا معنی فرق پیدا. یہ میں ایک مثال دیتی ہے کہ زبان دی اہمیت کتنی ضروری ہے اور اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. گل بڑی لمبی چوڑی اور میں تو انہوں لیکچر دین واسطے تو نہیں ہے. لفظاں تے ہر لفظ دا ایک جسم ہے, ہر لفظ دی ایک شکل ہے. وہ صورت ہے جڑی ادیب حضرات نے مقرر کی ہے. توجہ رکھنا. کدی وقت ہویا تو پھر میں اس سے گفتگو کر سکتی جسارت کر سا. تو عرض کر رہے ہیں دل میں شاہ زمن کی ولا کا سرور ہے جڑے منتظر صاحب المنتظر دے انتظار وچ بے چین بیٹھے ہو. اور میں نو ہر بندے دے ایمان تے یقین ہے کون بندہ ہے جڑا میری قوم دا فرد ہے تے سرکار نے دیدار دا متمنی نہیں اور بے چین نہیں سرکار نو دیکھن واسطے. انہاں واسطے میں ایک نسخہ دس رہا. تو عرض کرنے ہیں کہ دیدار کی طلب ہے, دیدار کی طلب ہے تو نظریں جمائے رکھ. توجہ رہے, توجہ رہے. میں نو بڑی مسرت ہو رہی ہے روحانی کہ سجاد بیٹھا ہے, کہ سجاد بیٹھا ہے تو میں پڑھ رہا اور میں کم از کم کچھ نہ کچھ میرا حوصلہ افزائی ہے. دیدار کی طلب ہے تو نظریں جمائے رکھ, کیوں پردہ ہو یا حجاب سرکتا ضرور ہے. ہن میں لفظ آکھیا ہے کہ نظریں جمائے رکھ, پردے کی طرف نظریں جمائے رکھ. نہ تو سامنے کو پردہ موجود ہے اور نہ ہی نظریں جمائے رکھنا ہر کام دنیا کا چھوڑ کر ہمارے لیے ممکن ہے. اللہ دی ذات پاک نے انسان نو جس فطرت ودیت فرمایا ہے اس سے بچیاں دی پرورش ہے, نیندر ہے, جاگنا ہے, دنیا دے مشاغل مصروف ہو جانا ہے. اور یہ ممکن نہیں کہ ایک پردہ لگا کے 24 گھنٹے دیکھتا رہے. کھانا پینا بھوک نیندر جاگنا یہ فطرت انسانی. اس تو میری مراد کیا ہے, پردے تو مراد کیا ہے, وہ کیڑا پردہ ہے جس کو میں رمز نال گل کر رہا. ایک رمز نال یا معنی خیز گل ہے وہ میں تھوڑی خدمت پیش کر رہا. گل قبول افتد ہے عز و شرف. ایک ملنگ فرماوے نعرہ حیدری, دوسروں سے جواب مل کے مائک تے کر اجے تو ٹھیک جا رہا ہے شروع. جی ہاں بندہ کھولے ہی نا چھوڑو جا چھڑنا میں پھڑیا ویسے اینا کو ٹائٹ نہیں کری. چلو کوئی گل ٹھیک کرسی ہن کر دیں اگے کر لیں. نہیں ٹھیک ہو گیا. میں کیا لا کم اجازت ہے جناب, بسم اللہ. اجازت ہے جناب. اس پردے تو میری مراد کیا ہے, نظریں جمائے رکھ, پردہ ہو یا حجاب سرکتا ضرور ہے. میں پیش کر رہا اس زمان اور مقصد کیا ہے. جی ایک سلوات پڑھ لو بلند نوازنا آل محمد. میں محسوس کر رہا ہوں, میری قوت سماعت محسوس کر رہی ہے, تسی محسوس نہیں کرنا. میں مومن دے خلوص سے شک کرنا حرام سمجھنا, لیکن میں ایک ترغیب دے رہا کہ اے بے توجہ دی وجہ تو ہوندہ ہے جس دا اے ایمان ہے کہ درود پڑھنا ایک اولا عبادت دا درجہ رکھتا ہے اور جس نو اللہ زبان دیتی ہے او تے اس تو عبادت تو محروم نہ رہے. دوجے دے خلاف میں نے کوئی شکایت نہیں ہے.
आओ सजदा करो करते ही रहो, राजी जब तक न हो आने वाला। सुभान अल्लाह, मेहरबानी। करके जावा, सजदा करो करते ही रहो, राजी जब तक न हो आने वाला। यानी इमाम अल-मुंसिर मुराद हैं। हाँ भाई, सजदा करो करते ही रहो, राजी जब तक न हो आने वाला। हाँ सजदा करो करते ही रहो, राजी जब तक न हो आने वाला। हाँ सजदा करो करते ही रहो, राजी जब तक न हो आने वाला। हाँ सजदा करो करते ही रहो, राजी जब तक न हो आने वाला। हाँ सजदा करो करते ही रहो, राजी जब तक न हो आने वाला। सजदा की तवज्जो है ना, दिल लग गया। सजदा करो करते ही रहो, राजी जब तक न हो आने वाला। तकमील कर रहे हैं मिसरे अव्वल दी। हाँ भाई, सजदा करो करते ही रहो, राजी जब तक न हो आने वाला। हाँ सजदा करो करते ही रहो, राजी जब तक न हो आने वाला। सजदे में है सारा जहां, सजदे में है सारा जहां, आने को है इमाम ज़मान। जागो जागो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला सलामत आबाद रखे। बहुत अच्छी पजीरा आई, बहुत अच्छी पजीरा आई। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा प्यारा बेटा तुफैल भी बैठा है, तवज्जो फरमाना। तकमील कर रहे हैं। हाँ भाई, सजदा करो करते ही रहो, राजी जब तक न हो आने वाला। हाँ सजदा करो करते ही रहो, राजी जब तक न हो आने वाला। सजदे में है सारा जहां, आने को है इमाम ज़मान। अब्र करम अल्लाह की कसम, सारे आलम पे है छाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान। काफिया मेरा मुश्किल है, काफिया मुश्किल है। सुभान अल्लाह, काफिया अदीब मुश्किल है। आने वाला, छाने वाला। तवज्जो रखना। पहला शेर पेश कर रहे हैं। देखो मौजू मेरा जेड़े ये नज़म पेश कर रहे हैं, इसका मौजू अर्ज कर रहे हैं। ये है सरकार साहिब ज़माना दी आमद। वाह वाह। यानी जिस वक्त इमाम ज़माना इस दुनिया विच तशरीफ लाए, फर्श ज़मीन दी जीनत बने, अपनी इज्जतां ते अजमतां वाली अमड़ी सैयदा नरजस खातून दी पाक झोली दी जीनत बने। ये है मेरा मौजू। मैं शेर पेश कर रहा हूँ। हाँ भाई, बिगड़ी बनेगी आज जब सारे हलालियों की, झोली भरेगा शहंशाह सारे मवालियों की। जागते रहना, जागते रहना। मैनू भी जगाई रखना। हाँ भाई, हाँ जी। बिगड़ी बनेगी आज जब सारे हलालियों की, झोली भरेगा शहंशाह सारे मवालियों की। बिगड़ी बनेगी आज जब सारे हलालियों की, झोली भरेगा शहंशाह सारे मवालियों की। जन्नत के वारिस की खातिर सजाया है खालिक ने अर्शे बरी हो, जन्नत के वारिस की खातिर सजाया है खालिक ने अर्शे बरी। सर पे सजा के ताज आया है दिल बड़े अस्करी नाने वाला। नाने वाला, नाने वाला।
سبحان اللہ. دو بھائی بہت خوبصورت سماعت, کمال سماعت. میں راضی ہوں, مولا سلامت آباد رکھی. جی جی میں اس دا سبحان اللہ. لو ہن میں اس نظم دا او چیدہ شعر پڑھ رہا کہ جڑا تہاڈی طبیعت مچل جائے اور تہاڈے دلاں دی آواز تے تہاڈی خواہش اور تمنا دی ترجمانی دور حاضر دا تقاضا پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاں بھائی سلوات کی برسات ہے ایوان عسکری میں, قائم صحیح کا جشن ہے برپا گلی گلی میں. سلوات کی برسات ہے ایوان عسکری میں, قائم صحیح کا جشن ہے برپا گلی گلی میں. جو بھونکتے تھے نبی اور علی کو جہنم میں وہ جائیں گے, جو بھونکتے تھے نبی اور علی کو جہنم میں وہ جائیں گے. نسل امیہ کا ہر نفر نعرے دوزخ میں ہے جانے والا. دور آ گیا ہے, سرکار دے آمن تو بعد اس کا رد عمل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لو بھائی بسم اللہ. تھوڑی دعا پھر پڑھا, پھر پڑھو بھائی. تھوڑا حسن سماعت, حسن سماعت. تھوڑا حسن دن میں ممنون ہوں, مشکر ہوں. حکم ہویا میں شعر دوبارہ پڑھا. پھر پڑھو بھائی. ہاں جی. سلوات کی برسات ہے ایوان عسکری میں, قائم صحیح کا جشن ہے برپا گلی گلی میں. جو بھونکتے تھے نبی اور علی کو جہنم میں وہ جائیں گے, جو بھونکتے تھے نبی اور علی کو جہنم میں وہ جائیں گے. نسل امیہ کا ہر نفر نعرے دوزخ میں ہے جانے والا. آخری شعر دو بھائی. ہن میرے چند جملے نوں بڑے غور و خوض دے نال سماعت فرمانا اور ذہن نشین فرمانا, کیونکہ اس کو مانویت میں اس کا نتیجہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. دور حاضر جڑا ہے اے دہشت گردی دا دور ہے اور ہر چیز زوال پذیر ہے. یعنی اخلاقیات, محبت, پیار, ادب, احترام دن بدن چونکہ اسی قیامت دے پاسے ود رہے ہیں. انہاں چیزاں مفقود ہو رہی ہیں, زوال پذیر ہو رہی ہیں. بے حسی دنیا دے وچ رائے جے, پھرا نہ پھرا نہیں ملدا, دشمنی دا دور ہے. پھر اس تو علاوہ کشمیر دا اے دیکھو دہشت گرد جڑے نے, کلمہ طیبہ ہے جھنڈے تے لکھیا ہویا, لیکن شریف تے بے گناہ مسلمانوں نو قتل کرنا اے انہاں دا وتیرہ ہے. اور ہر روز بڑے پوشیدہ تے بزدلانہ حملے بھی ہو رہے ہیں. میرے بچے بھی جان رہے ہیں, وضاحت دی لوڑ نہیں. پھر دیکھو کشمیر دے حالات, مسلمانہ دے نال کی سلوک ہو رہا ہے. پھر فلسطین جس سے بھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تے پردے دار عورتوں نو بھی زد و کوب کیتا گیا اور نمازیاں تے حملہ کیتا گیا ہے. حالات کیوں نے توجہ رکھنا, اے حالات اس دور کیوں نے, اس کی وجہ کیا ہے توجہ رکھنا. ہاں بھائی. چھائی ہوئی دارین میں جتنی ویرانیاں ہیں, قائم صحیح کے آنے کی ساری نشانیاں ہیں. مل کے بھائی اے میں اپنی طرف گل نہیں کریا, جناب معصومین دے ارشادات علماء تو پوچھو, سنو یا پڑھو, تو انہوں میری گل دی تائید ہو جائے گی. توجہ میرے پاس ہے. ہاں بھائی. چھائی ہوئی دارین میں جتنی ویرانیاں ہیں, قائم صحیح کے آنے کی ساری نشانیاں ہیں. قائم چھائی ہوئی دارین میں جتنی ویرانیاں ہیں,
قائم صحیح کے آل کی ساری نشانیاں ہیں آباد سارے عبادت قدوں کو کرے گا میرا شہنشاہ ہاں آباد سارے عبادت قدوں کو کرے گا میرا شہنشاہ نرگ محل نفرت کے مکان آ رہا ہے ابھی ڈالنے والا سبحان اللہ، بہت خوبصورت سماعت، میری توقع تو ود کے سماعت، اور میں دیکھ رہا ہے کہ اجتماع بھی اس وقت بھرپور ہے، اور جڑے میرے حضرات و صاحبان دے تلے دور تشریف فرما نے مینوں انہاں دے بھی چہرے منور چہرے تے میری نگاہ ہے، اور اپنی زندگی دے تجربے اور مشاہدے دے روشنی میں دیکھ رہا کہ ہر بندہ ہمہ تن گوش ہے، ہر بندہ متمنی اور طالب ہے خلوص دل نال اپنے مرشد دا تذکرہ سنن واسطے، اور یہ ماحول میرے واسطے بڑا ہی سازگار اور میری حوصلہ افزائی دا سبب ہے۔ میں ہن اپنی پہچان، میری پہچان ہے پاکستان وچ نہیں، دنیا وچ، گلوبل ورلڈ ہے اس وقت، دنیا سائنسی دور ہے۔ میں ہن تہاڈی خدمت پہ، اور زمانہ پسماندہ زمانہ گزر چکا ہے، میں ہن تہاڈی خدمت پڑھ رہا ہوں، آن لائن مجلس ہے، صرف تسی نہیں سن رہے بلکہ دنیا دے ہر خطے وچ، ہر ملک جتھے جتھے بھی 4 مومن وسدے نے وہ مینوں دیکھ بھی رہے نے، تانوں سن بھی رہے نے۔ سائنسی دور ہے، اور پھر جس تک اسی پڑھتے ہیں تے مومنین جڑے نے دنیاوی سطح تے انہاں دا ریسپانس یعنی رد عمل جڑا جڑے ان دے جذبات ہوندے نے او دی ترجمانی بدریہ ٹیلی فونز، میں شریفاں دی اولاد ہاں اور حسین دے سچے دربار سچ بولن دا عادی ہاں کہ انہاں دے جذبات ساڈے تک پہنچ دے نے۔ جویں کہ میں نظم پڑھیے تسی یقین کرو میں حیران ہویا، پھر میں جس جگہ پہلے دن پڑھی ہے پنڈی بھٹیا، میں انہوں نے دسیا ہے کہ میرے کو ٹیلی فون موصول ہوئے نے یو کے دے مختلف شہراں وچوں مومناں دے، پھر جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین اور دیگر جتنے بھی ممالک نے انہاں وچ اس کا بڑا تقاضا ہویا تھا۔ ہن میں جڑی نظم انتخاب کر رہا ہوں اے میرا انتخاب ہے، میرا چناؤ ہے، اور میں اس نظم میری اس دور بڑی پسندیدہ نظم ہے۔ جویں کہ میری شہرت اور میری پہچان ہے 2-3 چیزاں، مہذب اور شائستہ زبان اور ادب اور عمدہ شاعری، اس ذاکرین دے درمیان میری پہچان بنی ہے دنیا جس نو میرے ملک اور قوم دے جینیس، ذہین، انٹلیکچول، سخن شناس، ادب نواز لوگاں نے اور پڑھے لکھے لوگاں نے پسند کیتا ہے، اور میری ادنا شخصیت نو کمٹ کیتا ہے۔ تو میں کدی نہیں چاہتا کہ میری یہ جڑی پہچان ہے زائل ہو جائے، میں اپنی پہچان نو برقرار رکھنا، ادبی نظم دے 2-3 شعر پیش کرنا، ادب میری پہچان۔ دیکھو شعر نو، میری گل نو سمجھ رہا ہوں، شعر نو اعلیٰ بنان واسطے، حسین بنان واسطے، معنی خیز شعر یعنی عمدہ ہوئے، اچھا ہوئے، پھر صاحب علم اور صاحبان مطالعہ اس شعر نو جنہ بنیاداں تے پسند کردے نے وہ کیڑیاں چیزاں نے، وہ جڑیاں کہ شعر نو اعلیٰ تے عمدہ بنا دیاں نے۔ وہ دے چند چیزاں نے، سب تو پہلے قافیہ ردیف دی بندش، پھر اس تو بعد لفظاں دا نشست و برخاست، یعنی الفاظ نو صحیح اپنے مقام اور محل تے بٹھان دی کوشش کرنا، پھر مختلف اصطلاحات نے، گل تے بڑی طول ہے اور ایک علم ہے، اس دے اتے میں سیر حاصل بحث نہیں کر سکتا، صرف تمہیدی چند چیزاں جیڑی کہ شعر نو اعلیٰ بنا دیاں نے، اس دے وچ ہے تشبیہ، استعارہ، کنایا، محاورات دا استعمال، حسن تخیل، خیال دا استعمال کرنا، معنویت، یہ ساریاں چیزاں شعر نو عمدہ، اچھا اور لائق سماعت بنا دیاں نے اچھے لوگاں دے درمیان۔
تو میں چونکہ تسی جان دے ہو کہ ذاکرین دے درمیان شیر نو سمجھ کے پھر پڑھن دا دیاں کہ میں نو خود بھی پتا ہوئے جو کچھ میں پڑھ رہا اس تے کی خوبصورتی ہے کی حسن ہے جس دی داد میں حاصل کر رہا تو پہلے دوستو اس دا خاصہ اس نظم دائے ہے کہ اس دا ہر شیر اپنے معنی اور مفہوم نو جو آکھنا چاہتا ہے شیر میں جڑا معنی ہے اس نو کسے تشریح دا وضاحت دی لوڑ نہیں کہ میں اس دی وضاحت کرنا تے وہ گل تھوڑے تک پہنچے بلکہ شیر خود بخود اپنے معنی اور مفہوم نو براہ راست تھوڑے تک پہنچاون دا پورا ادھے تے قادر نظر آتا ہے میں پیش کر دیا تسی گلاس پانی دا منگوا دیو منو کھانسی آ رہی ہے تے میں قصیدہ شروع کر دیا ایک ملنگ فرماوے نعرہ حیدری سبحان اللہ ہاؤ جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا بہت جلدی میں وائنڈ اپ کر رہا سبحان اللہ جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا چھوٹا سلطنی ہاں بھائی جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا 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 خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا آئے ہائے آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت نوازش بہت کمال سماعت ہے سبحان اللہ پھر آنکھو بھائی اچھا کافی ردیف استعمال ہے سجدہ نہیں کیا اونچا نہیں کیا توجہ رکھنا پہلا شعر پیش کر رہے ہیں ہاں بھائی جس نے جھکایا سر در ابن رسول پر جس نے جھکایا سر در ابن رسول پر جس نے جھکایا سر در ابن رسول پر اللہ نے کبھی اسے رسوا نہیں کیا اچھا بھائی ہن میں ایک بڑی سبحان اللہ بڑی معنی خیز گل کر رہے ہیں پوری توجہ دا طالبان بڑی توجہ ہو رہی ہے میں ممنون و متشکر ہوں ایک ایسے طبقے نو میں مخاطب کر رہے ہیں بھائی توفیل اور بھائی سجاد صاحب ایک ایسے طبقے نو میں یہ میرے بزرگ بیٹھے نے ایک ایسے طبقے نو مخاطب کر رہے ہیں کہ جڑا یقیناً جتوں تک میری معلومات دا تعلق ہے دور حاضر دی پیداوار ہے پہلے تے انہوں دا نام نشان نہ ہا ایک ایسا طبقہ گل سمجھنا جڑا مودت علی عقیدت علی عشق علی اور خصوصاً ولایت علی دے حوالے نال ذرا ڈگمگاہٹ دا شکار ہے اور ڈاما ڈول ہے کہ علی دا نام کتھے لینا چاہیے تے کتھے نہیں لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ میں صرف اشارہ کیتا ہے میری قوم دا ہر فرد میری گل نوں سمجھ رہا ہے انہاں نوں میں مخاطب ہو کے آکھ رہا ہوں لیکن میں میرے معصوم مرشد نے فرمایا کہ اگر دشمن دی بھی کسے نقص دی نشاندہی کیتی جائے تے خبردار مولا دا نام لیوا بازاری زبان استعمال نہ کرے
سخت زبان استعمال نہ کرے بلکہ تہذیب اور شائستگی نو پیش نظر رکھے. تو میں بڑی شائستگی دے نال اس نو مخاطب ہو کے آکھنے ہیں کیڑی گل ہاں بھائی کھاتا رہے گا ٹھوکر اب زندگی تمام کھاتا رہے گا ٹھوکر اب زندگی تمام کھاتا رہے گا ٹھوکر اب زندگی تمام تو نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا. نرمی نال میں ہم کلام بڑی نرمی نال گل کیتی ہے. تسی آدھے ہو بھائی چنگا نہیں ہو کیتا اے کام جڑا مہربانی چنگا نہیں کیتا. بظاہر تے زبان نرم ہے لیکن اس سے سختی بڑھے گہرائی بڑی ہے. توجہ رکھنا. لو بھائی میں سیالکوٹ دے قریب ایک جگہ ہے پنڈ ہے گراں ہے سیدہ والی مشہور جگہ ہے کاکے شاہ والی سیدہ والی. میں رمضان تو چند روز پیشتر اتھے مجلس پڑھن دی مینوں سعادت حاصل ہوئی. یہ نظم میں پڑھ رہا اس سے دوران سجاد شاہ جی میرے سجے پاسے میز دے قریب آ کے ایک شخصیت بیٹھ گئی. انہاں میرے تو بعد پڑھنا وہ شخصیت تہاڈی محبوب تے مطلوب شخصیت میری قوم دی نامور شخصیت میری مراد ہے شوکت رضا شوکت. ہن یاد رکھو شوکت دے درمیان جی میں آگے عرض کیتا اپنے بھرا دے والے نال شوکت دے درمیان دین و ایمان دا رشتہ ہون دے علاوہ احترام دا جذبات دا رشتہ بھی موجود ہے اور پیو پتر دا بھی رشتہ موجود ہے. اس نے اپنی عادت مطابق جس وقت میں شعر پڑھیا نا اچھا نہیں کیا بحثیت ایک شاعر ہون دے اس نے دل میں گل بڑی اچھی اور پڑی. اس نے ایک کاغذ دا پرزا لے کے فی البدیق شعر تحریر کیتا کر کے میرے میز دے اتے رکھ دیتا اور آکھنے لگا بابا جی میں یہ شعر پیش کر رہا اس نو اس نادہ بچ شامل بھی کیتا جائے تے ہنے اس الہان وچ پڑھ کے سنایا بھی جائے. چنانچہ میں شوکت دے نام نال یہ شعر پڑھ رہا انہیں اچھا نہیں کیا نو کس طرح محسوس کیتا ہے تے کس طرح استعمال کیتا ہے. ہاں بھائی جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے دوستو جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے دوستو جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے دوستو اچھا اگر کیا بھی تو اچھا نہیں کیا. چنگا سمجھ کے بھی کیتا ہے کاکھری ہو کیتا برائی دے انتہا کیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھ لو سے اچھا لو بھائی کافی شعر ہے تو بقایا نے پھر وقت ہوا ہے تو میں پیش کروں گا. میں چند لمحات مجلس میں اختتام تک لے جا رہے ہیں تو اپنے ویر دی خدمت پیش کر رہے ہیں لیکن ایک شعر چونکہ شعر نو میں ادب پیش کر رہا ادب دے حوالے نال شعر دی عمدگی اور شعر دے حسن دے حوالے نال اے جڑا میں اونچا نہیں کیا سجدہ نہیں کیا رسوا نہیں کیا اچھا نہیں کیا ہن میں کافی ردیف پیش کر رہا شعر دے حوالے نال اس سماعت کرنا ہے تو لطف اندوز ہونا ہے. ہاں بھائی عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا.
حملہ نہیں کیا. آخری شعر پیش کر رہے ہیں, آخری شعر اور اختتام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شعر سماعت فرماؤ. بسم اللہ بسم اللہ. بھائی جنہاں نے فرمائش کی تھی انہوں نے ادبی ذوق دے وچ مینوں قطن شک دی کوئی گنجائش نہیں, میں پھر پیش کر رہا ہوں. ہاں بھائی عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام, عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام, عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا. آخری شعر توجہ. ہاں بھائی پوری طرح پوری طرح مٹا دیا نام یزیدیت, پوری طرح مٹا دیا نام یزیدیت, پوری طرح مٹا دیا نام یزیدیت. زینب نے کام کوئی ادھورا نہیں کیا. علی امیر ہے مومن دا تے در اصل امیر حسین, جو امیر امیری وطن تے کیتی بے وطن امیر. آئے ہائے آئے ہائے سبحان اللہ. میں پیو پتر دے موازنے دا قطع پیش کر رہا ہوں. تواڈے آنسو نکل آئے نے, ہر چہرہ غمزدہ ہے, ہر اکھ چتھروے نہ آنسو ذرا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں بھائی علی امیر ہے مومن دا تے در اصل امیر حسین, جو امیر امیری وطن تے کیتی بے وطن امیر. بے وطن امیر. جلی درب امیر پہچانی تے جلے بدل تے تیر حسین, او جیڑی بے چادر دے چاپ گئی او بین دا ویر. او بین دا ویر. شبیر دا بے شک حوصلہ ہے. پیو پتران دا موازنہ پڑیا ہے, رو پہ ہر چہرہ غمزدہ ہے. میں ہن جناب حسین زینب دا تذکرہ آیا ہے, میں بھین تے بھرا دے موازنے دا ایک آخری بند پڑھ رہا ہوں. ہاں بھائی او شبیر دا بے چک حوصلہ ہے تے پر صبر ہے وقت زینب دا, او نہیں ویر دے شہر چ قبر بڑی توڑے کربل عد زینب, توڑے کربل عد زینب دا. شبیر دا بے جگ حوصلہ ہے تے پر صبر ہے وقت زینب دا, او نہیں ویر دے شہر چ قبر بنی توڑے ہن بھائی پٹن دی دعوت دینا. آخری جملہ آخری ساری زندگی عباس نے ڈٹھا ہے کتنا قد زینب دا, اور یہ بول دینار شرابیاں دے, او شرابیاں نال بولنا پیا نہیں بول دینار شرابیاں دے.